اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بہت ساری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور برکت والی زندگی عطا کرے۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں رکھ رہے اور لوگوں کو دوسروں کو رکھوا رہے ہیں یا اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو برکتیں عطا کرے، لیکن رکھنا چاہیے ضرور۔ اور چلتے ہیں آج کے دادا پوتا شو کی طرف۔ ہر دفعہ تعارف تو بندہ کو نہیں کروانا چاہیے نا، بیشتر لوگ وہی ہیں جو اس کو سنتے رہتے ہیں۔ آج جی کراچی سٹاک ایکسچینج کا جو 100 انڈیکس ہے اس میں 1000 پوائنٹ کی کمی واقع ہوئی ہے اور اس کو ٹیکنیکل کریکشن کہا گیا ہے۔ میں نے پتہ کیا کہ کوئی گورنمنٹ کوئی یہ کوئی وہ کوئی خبر شبر ہو جس کی وجہ سے اور جس کا کوئی امپیکٹ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سیلنگ پریشر آیا تھا کیونکہ بہت زیادہ شیئر بڑھ چکے تھے آٹو سیکٹر کے اندر، پاک سزوکی اور ملت اور یہ وہ اس طرح کے جتنے بھی شیئرز ہیں ان کے اندر پریشر آیا تھا، اور پریشر آنے کے نتیجے کے اندر سیلنگ ہوئی، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ باقی شعبے بھی نیچے کو جانا شروع ہو گئے، تو 1000 پوائنٹ مارکیٹ میں سے نکل گیا ہے۔ اس کو کریکشن کہا جائے، مندی نہ کہا جائے۔ ٹھیک ہے، جویں کہندے ہو کر لینے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب بروکریج ہاؤس نے کہا ہے کہ اس بات کے تازہ شدید امکانات ہیں کہ اس دفعہ جو مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گی اس میں شرح سود میں 1% تک کمی کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب وزیر اعظم صاحب ایک تقریر کر بیٹھے ہیں، اور وہ جو انہوں نے تقریر کی تھی نا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، جس کے اندر انہوں نے اپنی آئندہ حکومت کی ترجیحات بیان کی تھی، اس تقریر کے اندر جو ترجیحات تھی نا، ہر ترجیح کے بارے میں متعلقہ محکمے کو خط جانا شروع ہو گیا ہے، اور تازہ خط جو ہے وہ گیا ہے۔ مطلب اب کمر نے وہ تقریر پھاڑ لی ہے، روزانہ یہ بھی خط چلا گیا ہے، یہ بھی خط چلا گیا، روزانہ ایک خبر دے دیں ہیں۔ آہو جی، ٹائٹ گیس جو ہے یا ٹائٹ گیس جو بھی ہے، زیر سمندر تیل او پائن کی کرن لگے ہو، اور جناب گیس کے ذخائر، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کے حوالے سے جو سرمایہ کار ہیں ان کو خصوصی طور پر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اب جہاں تک ٹائٹ گیس کا معاملہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زیر زمین گیس یا تیل جو ہے وہ پاکٹس کی شکل کے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا ذخیرہ مل جائے آپ کو نیچے سے، ایک ہے کہ 1 میل کی رینج کے اندر تھوڑی سی ادھر پڑی ہوئی ہے، تھوڑی سی ادھر پڑی ہوئی ہے، تھوڑی سی ادھر پڑی ہے، تھوڑی سی ادھر پڑی، تو اوپر سے جو وہ جاتا ہے نا پائپ، وہ پائپ ایسا مہنگا پائپ ہوتا ہے، وہ اندر جا کے ایسے پھیل جاتا ہے، اینج ادھرلے پاسے ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، اور وہاں سے کر کے وہ گیس نکالتے ہیں۔ تو اس کی لاگت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ مجھے جس طرح بتایا ماہرین نے، میں ویسے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو اس کے اندر لاگت زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے گیس اور تیل نکالنے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے، چونکہ ہمارا خطہ آئل کا خطہ تو نہیں ہے، یہ تو گیس کا خطہ ہے۔ آئل جو ہے وہ ہمارا بحیرہ عرب کے اور بحیرہ فارس کے پرلی طرف ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایران پاکستان جو ہے وہ ایران کے بارڈر پر سے تیل نہیں نکالتا کیونکہ ایران ناراض ہو جاتا ہے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہاں پہ تیل ہے ہی نہیں، وہاں پہ گیس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا خطہ جو ہے، یہاں پہ بتائیں کوئی بڑا ریزروائر نکلا ہو، وہ برما کی طرف سے نکلا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر گورے نے وہاں پہ برما بنا دیا تھا، پھر شیل اس کے ساتھ مل گئی، برما آئل کمپنی بنا دی تھی، پھر شیل آیا تھا، وہ برما شیل ہو گیا تھا، پھر جب پاکستان بنا تو پاکستان برما شیل ہو گیا تھا۔ بچپن میں آپ نے اور میں نے PBS کے دیکھے ہوں گے، پھر پاکستان نے اس کے اندر اپنے شیئر بیچ دیے تھے، پھر وہ شیل پاکستان رہ گیا تھا، اور شیل پاکستان والے کمپنی کو شیل والے بیچ کے نکل گئے ہیں پچھلے سال، یاد ہوگا آپ کو،
تو یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن وہ برما کی طرف کو تیل شیل نکلیا تھا تو اس وقت گورے نے وہاں پہ کمپنی بنائی تھی برما کے نام سے، برما آئل کے نام سے. ٹھیک ہو گیا. یہ باتیں بچوں کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ معیشت کے اوپر ان کی نظر رہ سکے. آئل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ مڈل ایسٹ کے مشرق وسطیٰ کی ٹینشن جو ہے وہ موجود ہے اور ڈیمانڈ نہیں بڑھی چائنا کی، اس کے باوجود بھی وہ تیل کی قیمت اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے. اور رینیویبل قابل تجدید توانائی جو ہے اس کے لیے سعودی منسٹری نے کہا ہے کہ جو حکومت پاکستان نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو مطلب کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ بیٹھیں. یہ ہے جی اب تک کی خبریں. میں نے کہا کہ فیڈ بیک پہ جانے سے پہلے خبروں کو ذرا دیکھ لیا جائے. رمضان کے اندر ویسے بھی جو اکانومی ہوتی ہے وہ ذرا ڈاؤن سائیڈ پہ ہوتی ہے. پاکستان نے پیاز کی بڑھتی قیمتوں کو روکنے کے لیے پیاز کی برآمدات کے اوپر پابندی لگا دی ہے. پاکستان نے اس علاقے کے اندر متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر اور سری لنکا، مالدیو، بنگلہ دیش کو پیاز برآمد کرنے والا ایک بڑا ملک ہے اور پاکستان میں اس وقت پیاز کی قیمت $1 پر kg تک پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے. اس پابندی کے باوجود بھی تیل کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. لے جناب یہ ہے جی آج کی خبریں. اب ہم چلتے ہاں وہ تو خبر ہم نے اب کو بتائی نہیں ہے، وہ اگرچہ ہم نے اس کے اوپر الگ سے ولاگ کر دیا ہے، لیکن یہ خبر آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ محمد اورنگزیب رمدے صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا ہے انہوں نے کہا ہے جی ہماری پہلی ترجیح IMF کے پاس جانا ہے، ٹیکس کی کلیکشن بڑھانا ہے، یعنی نئے ٹیکس لگانا نہیں ہے، کلیکشن بڑھانا ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ جناب اور جو اصلاحات کا جو ایجنڈا ہے جو کہ کیئر ٹیکر حکومت نے سیٹ کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانی. اس کے بعد یوتھیوں نے شور مچا دیا، یوتھڈ جو جرنلسٹ ہیں، کہ دیکھیں جناب کیئر ٹیکر کی پالیسیز کنٹینیو کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ملے ہوئے ہیں آپس میں. ماما اگر کوئی بھی فائنانس منسٹر آ کے یہ بکواس کرے کہ میں گزشتہ حکومت کی تمام پالیسیوں کو پلٹ دیں گا تو اکانومی اسی وقت ہی پٹھے منہ جا کے گرتی ہے. یہ کوئی احمق ہوگا جو یہ کہے گا، اور چونکہ یوتھی احمق ہے، عقل کا تو ان کا دور دور کا لین دین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انہوں نے کھپ مچا دی. آج کا پہلا فیڈ بیک اور یہ 1 مارچ کا فیڈ بیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دادا جان جیسے کہ ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب ہو گئی ہیں، تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اب جو گھروں کی سکیم ہے کیا وہ لانچ ہوگی؟ جو گھروں کی قرضے کے حوالے سے سکیم تھی کہ آپ قرضہ لیں اور آپ گھر کے لیے کہیں پر جگہ خرید لیں یا گھر لے لیں. اور دوسرا دادا جان ابھی OGTCL پہ کوئی فرق پڑے گا اگر یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا کچھ ہو جاتا ہے تو فیوچر کیا OGTCL کے شیئر کا؟ تھینک یو. OGTCL کے شیئر کا اویس بٹ صاحب میرا خیال بات کر رہے تھے. OGTCL کے شیئر کا بھائی فرق پڑنا چاہیے. ابھی یہ ہمارے فاٹا میں سے گیس نکلی ہے ابھی پچھلے دنوں، اس کی خبر بھی آئی ہے، OGTCL کی ہی خبر تھی. اس کے نتیجے میں OGTCL میں ایک وقت میں ایک سیشن میں $7 کا اضافہ ہوا. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ وہ ہوگا. جہاں تک بات ہے گھروں کی، وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا 1 لاکھ گھر. میرا خیال آپ نے 1 کو سوال پوچھا ہے 1 مارچ کو، تو یہ اعلان بعد میں ہوا ہے، اس لیے آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت پیش آئی ہے. انہوں نے جناب وہ کر دیا ہے جی. لے جناب 2 مارچ کا میسج. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جنید احمد بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. یہاں پہ نا ڈرائیور حضرات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں سعودی عربیہ میں. اور یہاں پر تقریباً آرام کو اور یہ ملٹری ایئر بیسز جو ہیں وہاں پہ ان کا گیٹ پاس بنتا ہے اور بن کے پھر وہ ڈرائیور اندر جاتے ہیں. اور یہ ہزاروں کی
تعداد میں آتے جاتے ہیں ان کی اکوائپمنٹ وغیرہ جو ہے نا وہ لے کے آتے جاتے ہیں. اب یہ 3 منتھ سے نا ڈرائیور بین کر رہے ہیں آہستہ آہستہ نا تمام سٹیز کی جو ان کی بنی ہوئی ہیں ملٹری بیسز آرام کو وہاں پہ پاکستانی ڈرائیورز بین کر رہے ہیں. پہلے سیریا کے بین تھے, سوڈان کے, یمن کے, تو اسی طرح نا مختلف یہ کنٹریز کے بین تھے. اب انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے صرف اور صرف انڈینز بنگلہ دیش اور نیپالی جا سکتے ہیں اندر. ہمارے ڈرائیور جو ہے نا وہ بین ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ کافی زیادہ تعداد میں ہے. اگر یہ جب مکمل بین ہو جائیں گے تو چلو رزق تو اللہ دیتا ہے, لیکن یہ تو ہے فرق پڑے گا بہت زیادہ جو ہے ڈرائیور حضرات کے اوپر نا. تو کافی زیادہ کام ہوتا ہے ان کا, مطلب کہ جو ڈرائیور اندر جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی آواز اٹھائیں اور انویسٹیگیٹ کریں اور اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ پاکستان کے ڈرائیورز کیوں بین کر رہے ہیں, اور وقت حکومت سے بھی تھوڑی اپیل کر دیں کہ ان سے کہیں کہ ایسا نہ کریں, ایسا نہ ہو. نہیں تو کافی زیادہ جو ہے نا یہ یہاں پر جو رزق حلال کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ. دیکھیے آپ اس کا ایک وہ کلپ بنا کے, یا اس کا میں آپ کا میسج ہی میں کوشش کروں گا کہ آگے دفتر خارجہ میں متعلقہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی جان یہ کیوں ہو رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے, لیکن کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوئی ہوگی جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ لیا گیا ہے. کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. حالانکہ سوڈان کے لیے بہت زیادہ محبت ہے ایرانیوں میں, ٹھیک ہے. پرلے پاسے سوڈان ہے سمندر کے, بحیرہ احمر کے, ادھرلے پاسے سعودی ہے, اور سوڈانی آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اگر ان کے اوپر پابندی لگی ہے تو اس کا مطلب ہے مسئلہ کوئی نازک ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری ایمبیسی کو وہاں پہ ایکٹیو ہونا چاہیے. اگر کسی بندے نے ایسی کوئی حماقت فرمائی ہے جس کے نتیجے میں یہ بین ہوا ہے تو اس حماقت کو کی معافی تلافی ہونی چاہیے. بہرحال بہت شکریہ, آپ نے توجہ دلائی ہے. ہم آپ کا میسج متعلقہ شعبے کو فارورڈ کیے دیتے ہیں. عبداللہ طاہر صاحب نے ایک میسج کیا ہے اور وہ کوئی ایشو میری توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. ایشو تو عبداللہ صاحب آپ نے لکھا ہی نہیں ہے تو چلیے ایشو لکھیے, ہم اس کے اوپر پھر آپ سے رابطے میں آتے ہیں. کوئی مسعود صاحب ہیں, السلام علیکم لکھ دیتا جی. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم دادا جی, ماجد بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. یہ جو میوچل فنڈ میں ہمیں جو نفع ملتا ہے وہ شرعی طور پہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ مہربانی کر کے اس پہ ذرا تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. ماجد رمضان صاحب, آپ آج کل افطاری یا سحری فرماتے ہیں, تو جو آپ افطاری میں پکائیں گے وہی کھائیں گے. اگر آپ کبھی چکن لینے گئے ہوں تو چکن کا جو لیگ سائیڈ کا حصہ ہے جس میں دونوں لیگ اور وہ درمیان والا حصہ آتا ہے, یہ ریڈ میٹ میں شمار ہوتا, اور جو اس کا بریسٹ اور ونگز اور گردن ہے وہ وائٹ میٹ میں شمار ہوتا. یہ شاید واحد پرندہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے. تو اگر آپ کو ڈاکٹر نے ریڈ میٹ منع کیا ہے تو چکن کی لیگ نہ کھائیے. مجھے تقریباً کو پچھلے 30 سال سے منع ہے تو میں نہیں کھاتا. ٹھیک ہو گیا جی. ایک تو یہ بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے. بعین ہی اس وقت پاکستان کے اندر جو فائنانشل سسٹم ہے وہ ایک چکن کی صورت ہے, مطلب ساتھ میں ہی وہ جڑا ہوا ہے جس کو آپ سودی اور حرام کام سمجھتے ہیں, اور ساتھ میں ہی وہ جڑا ہوا ہے جس کو آپ شرعی اور حلال کام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کسائی کس طرح ایسے چکن کو پکڑ کے درمیان میں سے چھری کر کے ریڈ اور وائٹ میٹ الگ کر دیتا. ٹھیک, تو یہ اس طرح ہے. اب دیکھیے, اگر آپ نے اسلامک میوچل فنڈ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور نان اسلامک میوچل فنڈ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. میوچل فنڈ کیا ہے کہ اس نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے, سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے, اس کا جو پروفٹ آنا ہے وہ ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دینا ہے, درمیان میں سے اپنے سروس چارجز رکھ لینے. یہ ہے نا میوچل فنڈ کا کانسیپٹ. اب اگر وہ فنڈ جو ہے وہ ایسی کمپنیوں کے اندر انویسٹ کر رہا ہے جنہوں نے بینک کے سود سے نجات حاصل کر لی ہوئی ہے, اور جو مطلب کہ وہ بینک کے ساتھ لین دین کا کام نہیں کر, مطلب کہ بینک سے لون لے کے اس کے اوپر ایسٹ اسٹیبلش نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ویسے بعض غیر مقلد حضرات کے بقول میں آپ کو بتاتا چلوں,
ان کے بقول اگر آپ ایسے شعبے کے اندر انویسٹ کرتے ہیں یا ایسی فیکٹری کے اندر انویسٹ کرتے ہیں جس فیکٹری کے اندر یا جس شعبے کے اندر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے عوام کا بھلا ہے، نمبر 1، نمبر 2 وہ مسلم معاشرے کی یا مسلم اکثریت کے معاشرے کی پروڈکشن کی ویلیو ایڈیشن کرتا ہے، اگر آپ اس جیسے کسی شعبے کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر آپ فکس شرح ریٹرن کی بھی بات کر لیں تو وہ سود کے مد میں نہیں آتا، لیکن ان کو بہت سارے اس سکول آف تھاٹ کو جو سواد اعظم ہے وہ مسترد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے میں آپس کی بات ہے، میں امام ابو حنیفہ کی تمام تعلیمات کو پڑھ گیا ہوں، بزرگوں کی کرم نوازی کی وجہ سے، میرے رب کے کرم کی وجہ سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے بقول کی تعلیمات کے مطابق ہیلا کیے بغیر فائنانشیل سسٹم ایگزسٹ نہیں کر سکتا، اور پیپر کرنسی کا فائنانشیل سسٹم تو بالکل بھی نہیں آپریٹ کر سکتا۔ اس کے لیے پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا درہم دینار کے اوپر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، پچھلے دنوں میرے علم میں یہ بات آئی کہ درہم اور دینار ہماری اسلامی کرنسی نہیں تھی، یہ اس وقت بھی جو 2 سپر پاور تھی نا، ایک ایران تھا، دوسرا روم تھا، روم اور ایران اس وقت کے سپر پاور تھے نا، ہم نے تو دونوں کو پینٹ لگائی تھی ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے تو دونوں کو پکڑ کے کٹا تھا نا، پکڑ کے، اور ان دونوں کی ایسی ایسی پھیر دی تھی، لیکن اس وقت یہ دونوں سپر پاورز کو پھینٹا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت بھی کرنسی انہی کی اڈاپٹ کی تھی، ہم نے ٹریڈ انہی میں کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میں ٹریڈ کیا کرتے تھے۔ خیر، تو اس لیے بھائی بات کہیں سے کہیں نکل گئی، جو ان صاحب نے جو وہ اب آپ اسلامک میوچل فنڈ خریدیں گے تو وہ ان شیئرز کے اندر انویسٹ کرے گا جنہوں نے اپنے آپ کو اسلامائز کر لیا ہوا ہے، فکس ریٹ آف ریٹرن سے وہ نکل گئے ہوئے ہیں، سود سے وہ نکل گئے ہوئے ہیں، بینکوں کے لون انہوں نے واپس کر دیے ہوئے ہیں، اور ہلال کا آڈٹ کروا کے انہوں نے اس کی سرٹیفکیشن لے کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر سجا دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ ان شیئرز کے اندر انویسٹ کرتا تو وہ اسلامک میوچل فنڈ ہوگا، اور اسلامک میوچل فنڈ کا ریٹرن جو ہے وہ حلال ہوگا آپ کے لیے یا آپ کے بقول۔ اور جو نان اسلامک ہے، جو کمرشل ہے، جس کے اندر بینکس بھی آ جاتے ہیں، پیسے کی لین دین والے، کاغذ سے کاغذ بدل کر پیسے بنانے والے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ اگر انویسٹ کیا ہے تو وہ مناسب نہیں ہوگا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، مطلب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، آپ بتائیں تو ہم بتا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا، میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ میں سے اگر کوئی حج یا حج تو ابھی کہاں عمرہ کرنے جائے تو میرے لیے خاص طور پہ دعا کرے، اپنی جو ہے وہ حاضری بہت ضروری ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم اس بات کے منتظر ہیں، بس آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق اس کی حاضری کا اذن۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔